السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال بولا کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی، اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے، یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، شاہدہ گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے، ایک گواہت کے اپنے اس کے حق میں، یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو، کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات، اطوار، حرکات سے پہچانا جاتا ہے، نگاہوں سے، بول چال کے انداز سے، چال سے، لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو، یا پھر قرائن سے، علامات سے. گواہی کی دو قسمت، ایک کون سی کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی، اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے ہیں. قرینہ قرین سے ہے، قرنہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، بعضوں کو اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کی جو حالت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا، ہم کو دیکھا تو نہیں ہم نے، اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو، اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی، من قبول سامنے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہوا اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ پھر قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے، مثلا خرقہ پھاڑ کر خراب کر دینا، خرقہ چیتھڑے کو کہتے ہیں. فطرہ پھاڑنا کہ شگاف پڑ جائے، فطور اسی سے ہے، توئے کے ساتھ. فجرہ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا. مخرہ پانی کا کٹاؤ، مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں. شق سخت چیز کا پھاڑنا. فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا. مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے کاغذ کو بعض کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دیتے. مزقناہم کل ممزق، یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے، لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے اس کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو وہ سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ بولا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے. قید چال مکر، کن تم عورتوں کی، ان کیدکن عظیم تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑے غضب کی ہوتی ہیں.
اب کیا کر سکتا تھا، اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف اعرض عن ھذا، اس سے درگزر کرو، اس کو جانے دو. واستغفری، اور تو معافی مانگ لے، استغفار، لذنبکی، اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے. انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی، کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ، لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا، ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے ان کے دفاع میں اٹھاتی. جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں، قتل نہیں کرو. پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو. اور اس نے ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی، ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری طرح توکل کرتے ہیں، سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو. اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے، ایک امید کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو، شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کھوندے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بجلی بھی چمکتی ہے دور آسمانوں میں، پورے ماحول کو روشن کر دیتی. تو دل پہ جب غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی طرح کا ایک بیلنس پیدا کر دیا ہے. امام شافعی کا ایک قول ہے، الامر اذا ضاق اتسع. الامر، کام، اذا ضاق، جب تنگ ہو جائے، اتسع، تو وسیع ہو جاتا ہے. مثلا آپ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں، ضرورت سے زائد بھریں گے، اس میں جگہ نہیں ہوگی تو پھٹ کے اپنا راستہ نکال لے گی، وہ پوری جگہ پہ پھیل جائے گی. الامر اذا ضاق اتسع، ایک فطرت کا اصول ہے. تو جب بھی حالات تنگ سے تنگ ہو جائیں وہیں سے راستہ نکل آتا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قول ان کیدکن عظیم. بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. دیکھیے سورت یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے؟ عزیز مصر کا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور، تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وقال نسوۃ، نسوہ نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ، شہر میں، یعنی اس شہر میں، یعنی مصر میں. کیا کہنے لگی؟ باتیں بنانے لگی. امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو، نوجوان کو پھسلاتی ہے، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے. اس سے بڑھ کر
کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاحا عن نفسی، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے. شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ. دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جو اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا. اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل، یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. انا لنراہا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا. اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے، لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا. فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر. مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرہن، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا. ارسل الی کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا. واعتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکئن، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی. متکا اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیہ لگانے کی جگہ. عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکا، لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے، یہ ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا، تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں، اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں، اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے جائیں، لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت ہے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی.
پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھیں اور سب کو چھریاں پکڑا دی، وقالت، اور کہنے لگی اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی. اکبرنہ، بڑا سمجھا اس کو، مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا، اور کاٹ بیٹھی، ایدیہن، اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا، اور بول اٹھی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ. یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتح، اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم، معزز فرشتہ. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ، یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے، ہا واو شین. جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا، اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی، تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں. شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا، بہت خوبصورت. یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اس قدر خوبصورت. قالت، بولی، کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذالکن، یہ تھی وہ چیز، الذی، جس کے بارے میں لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. تن، تم ملامت کرتی تھی، نی، مجھ کو، فیہ، اس کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، ان نفسہ، اس کے نفس سے. فاستعصم، بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، مَا آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا. ضرور ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین، چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ ان کیدکن عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے، اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے. فاستعصم، یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی کہ من اراد باہلک سوءا، کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اور یہاں کہتی فاستعصم. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے، اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، دروغ گو حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھی. یہ عام حالات میں نہیں ہوتا، بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے
جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز پہ ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی، یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں، اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ڈرامہ، کوئی ناول، فلم اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور حقیقت اس کی یہی ہے. 3 طرح کی محبت ہوتی. ایک ہے مبنی بر لذت، جس کی بنا لذت ہوتی ہے، جلد قائم ہوتی ہے، جلد ختم ہو جاتی. وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو، صرف مزہ، جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع. مبنی کا مطلب ہوتا ہے بیسڈ آن نفع، دیر میں قائم ہوتی اور جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جب فائدہ پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خواہ سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہ ہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس سے محبت کاہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون و یؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے.
جس انسان سے وہ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست اس دن ان میں سے بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز، کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا، کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے، کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے. یہ محبتیں سب عارضی ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے، ادائیں بھی عارضی، سب کچھ ٹیمپریری. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فاستعصما، یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان، وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے. یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے. اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا. تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی کہ نہیں، میری حدود یہاں تک ہے. دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے. کوئی فتویٰ دے کہ نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کہ نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فاستعصما، وہ بچ نکلا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی. اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، ضرور قید کر دیا جائے گا، ضرور ضرور قید کر دیا جائے گا، اور البتہ ضرور ہو جائے گا چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.